ایپیسوڈ اسٹارٹ ہوتا ہے تو لویان دنگ دنگ کو ہیئر پن دیتا ہے۔ اصل میں وہ ایک سمپل ہیئر پن نہیں ہوتی۔ لویان کو لگتا ہے کہ وہ اسپلٹ کنال والا دنگ دنگ کے پیچھے بھی پڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے یونزی کی روح چاہیے ہوگی۔ اسی وجہ سے وہ اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس اسپلٹ کنال سے بچانے کے لیے وہ اسے یہ ہیئر پن دیتا ہے کہ اپنے بالوں میں لگا لو، مگر وہ اسے یہ بات نہیں بتاتا۔ دوسری ہی طرف دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ نین فینگ کے چیف کو، جس کا نام ہوتا ہے گو بیزی، وہ اسے دنگ دنگ کی شادی کا ویڈنگ کارڈ بھجواتے ہیں۔ بیزی ٹھان لیتا ہے کہ وہ شادی میں ضرور جائے گا، مگر اس کا پلان کچھ اور ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی گن بھی منگوا لیتا ہے۔ دوسری ہی طرف دکھاتے ہیں کہ آج دنگ دنگ کی شادی کا دن ہوتا ہے، سب اس کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری ہی طرف لویان نے دنگ دنگ کو پہلی بار کوئی گفٹ دیا ہوتا ہے، اسی لیے وہ بڑا خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بالوں میں اسے ضرور لگاؤں گی، کیونکہ لویان نے اسے کہا ہوتا ہے کہ ہر وقت اسے اپنے بالوں میں لگا کر رکھنا۔ ساتھ ہی ساتھ دنگ دنگ نے اپنے فادر کو بھی انوائٹ کیا ہوتا ہے اپنی ویڈنگ پر، تو وہ اپنے فادر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کب آئیں گے۔ لویان کو ویڈنگ ڈریس بالکل پسند نہیں آ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی چوائس بہت ہی زیادہ بیکار ہے، مگر وہ پھر بھی ڈیشنگ لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں دنگ دنگ کے لوگ اس کے لیے ویڈنگ چیئر لے آتے ہیں۔ لویان کو غصہ آتا ہے کہ یہ لوگ میرے لیے ویڈنگ چیئر کیوں لے کر آئے ہیں، مجھے کیوں دلہن کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے پاورز کے ذریعے موسم کو تبدیل کر دیتا ہے اور ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ دوسری ہی طرف دنگ دنگ کا ڈریس اتنا پیارا ہوتا ہے لیکن بہت ہی ٹائٹ ہوتا ہے کہ سائڈ سے پھٹ جاتا ہے۔ دنگ دنگ کو معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اس کا ڈریس سیا ہے وہ بھی اس ویڈنگ کے اندر موجود ہے، اسی لیے وہ اسے بلانے کو کہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دنگ دنگ شکایت کر رہی ہوتی ہے داہی سے کہ مجھے تیار کرنے کے لیے یہاں کوئی لڑکیاں ہونی چاہیے تھیں، مگر یہاں تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں۔ دنگ دنگ کی بات سن کر دہائی تھوڑا پریشان ہونے لگ جاتا ہے، جیسے کہ وہ کوئی بات چھپا رہا ہو۔ اس کے پیٹ میں زیادہ دیر تک بات نہیں رہتی تو وہ دنگ دنگ کو کوئی راز کی بات بتانے لگتا ہے۔ دہائی کہتا ہے کہ میرا کوئی سیکریٹ ہے، تو مجھے دیکھ کر ڈرنا مت۔ دہائی جیسے ہی الکوہل پیتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دنگ دنگ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ دہائی دنگ دنگ کو سمجھاتا ہے کہ جب سے اسے چوٹ لگی تھی اس کے بعد سے اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جب جب وہ الکوہل پیتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دنگ دنگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگ جاتی ہے کہ اب تم ہی میرے ساتھ پورا ٹائم گھومو گے یا گھومو گی۔ اتنے میں وہاں اس کا ڈیزائنر آ جاتا ہے اور اس کا پھٹا ہوا ڈریس سی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے کہتا ہے کہ اپنی پہلی شادی میں تو تم بہت ہی سمپل تیار ہوئی تھی، اس بار تم کچھ زیادہ ہی محنت کر رہی ہو، لگتا ہے کہ تمہیں اپنے اس ہسبینڈ سے محبت تو نہیں ہو گئی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس کو تم سے محبت ہے۔ اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ لویان صرف اور صرف فارمیلٹی نبھا رہا ہے، اگر وہ تم سے محبت کرتا ہوتا تو اس کی نظریں 24 گھنٹے صرف تم پر رہتی، اور اگر وہ تمہیں کسی بھی تکلیف میں دیکھتا تو تمہیں کبھی اکیلا چھوڑ کے نہ جاتا۔ وہ سارے سائن بتا رہا ہوتا ہے محبت کے، اور اس سے کہتا ہے کہ کیا لویان ایسا ہے؟ دنگ دنگ لویان کی ساری باتیں سوچ رہی ہوتی ہے اور اسے ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ ڈیزائنر بار بار دنگ دنگ کے دل میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کیا پتہ کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہو۔ دنگ دنگ کے دل و دماغ میں اس کی ساری باتیں لگ رہی ہوتی ہیں، مگر وہ اسے ایسا دکھاتی ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساتھ ہی ساتھ دنگ دنگ کی ویڈنگ میں سارے کے سارے اسٹرانگ ہولڈ کے چیف آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنگ دنگ کے ساتھ دہائی بھی موجود ہوتا ہے، مگر وہ لڑکی کے روپ میں ہوتا ہے، تو وہاں کے سارے لڑکے اسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے اسٹرانگ ہولڈ کا چیف دنگ دنگ کا مذاق اڑانے لگتا ہے کہ تمہارا مین ہسبینڈ کہاں ہے؟ وہ مرغے کی بات کر رہا ہوتا ہے، مگر دنگ دنگ اسے منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دنگ دنگ کی شادی میں بیزی بھی آتا ہے اور اس کے لیے بہت سارے تحفے لے کر آتا ہے۔ وہ دنگ دنگ کے منہ پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں لویان سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک دن تم اور تمہارے سارے لوگ میرے ہی ہوں گے۔ مگر دنگ دنگ اس کی باتوں کو کبھی بھی سیریسلی نہیں لیتی، کیونکہ دنگ دنگ کے اور بیزی کے ہمیشہ ہی پنگے رہتے ہیں۔ دنگ دنگ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اس کے اسٹرانگ ہولڈ پر قبضہ چاہتا ہے یا کوئی اور مقصد چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی ہر ایک بات کو ایک چال ہی سمجھتی ہے، یہاں تک کہ اس کے گفٹ کو بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ چیک کر لو کہ چوری کا مال نہ لے کر آیا ہو اور بعد میں ہم پر الزام نہ لگ جائے۔ دوسری طرف بیزی دہائی کو بات کرتے ہوئے سن لیتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ دنگ دنگ کو ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین لوگ پسند ہیں اور جن کے چھوٹے بال ہوں۔ بیزی شاید تھوڑا سا میسی سا رہتا ہے اور اس کے بڑے بڑے بال بھی ہیں،
اسی وجہ سے دنگ دنگ اسے پسند نہیں کرتی۔ بیزی فوراً اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے اور اپنے بال چھوٹے کرانے کے بارے میں پورا سوچ لیتا ہے۔ دوسرے ہی طرف دکھاتے ہیں کہ اسپرٹ کلان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ دھوئیں والا شخص وہ دنگ دنگ کے انکل کی باڈی کے اندر چلا جاتا ہے اور دنگ دنگ کے روم میں آ کر وہ اسے وہ ہیئر پن ہٹانے کا کہتا ہے۔ دنگ دنگ کے دماغ میں تو اس ڈیزائنر کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ لویان شاید کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کسی لڑکی کی ہیئر پن کیوں تھی جو کہ اس نے اسے دی، تو وہ فوراً وہ ہیئر پن ہٹانے لگ جاتی ہے، جس سے اس دھوئیں والے شخص کو موقع مل جاتا ہے دنگ دنگ کے پاس آنے کا، اور وہ دنگ دنگ کے پاس آ ہی رہا ہوتا ہے تو دنگ دنگ سوچتی ہے کہ کیا پتہ لویان کو اس کی گرینڈ مدر نے اسے یہ پن دی ہو، تو وہ واپس سے پن لگا لیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دھوئیں والا شخص اس کے اندر نہیں آ پاتا۔ دنگ دنگ کا انکل 5 منٹ تک ویسے ہی وہاں کھڑا رہتا ہے اور بعد میں اسے ہوش آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ دنگ دنگ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر تو آئے ہی نہیں، تو اس کی اب ویڈنگ سیریمنی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ دوسری ہی طرف بیزی اپنے سارے بال چھوٹے کرانے کے بجائے پورا گنجا ہی ہو جاتا ہے اور اب وہ لویان کے پاس جانے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ اسے ویڈنگ میں آنے ہی نہیں دے گا۔ بیزی جیسے ہی لویان کے پاس آتا ہے لویان کو پہلے ہی احساس ہو جاتا ہے اور لویان ڈائریکٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ تم ہی ہو نا جو وہاں گن چلا رہے تھے۔ بیزی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور وہ لویان کو پیسے کا لالچی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ دنگ دنگ کے پیسوں کی وجہ سے یہاں رکا ہے، تو وہ اسے پیسے پھینک کر دیتا ہے کہ یہ لو اور دنگ دنگ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ لویان نہیں مانتا تو وہ اس کے اوپر گن رکھ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دنگ دنگ صرف اس کی ہے، اور یہاں تک کہ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ گن چلا بھی دیتا ہے، مگر لویان ٹائم اسٹاپ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے، اور جیسے ہی ٹائم دوبارہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک جھٹکے میں اپنی پاورز کے ذریعے اسے اٹھا کر کہیں اور ہی پھینک دیتا ہے، وہ بھی رسیوں سے باندھ کر تاکہ یہ اس کی ویڈنگ خراب نہ کرے۔ دوسری ہی طرف دنگ دنگ اسٹیج پر آ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لویان بھی ویڈنگ چیئر میں بیٹھ کر آ جاتا ہے اور لویان سب کو اگنور کر کے سیدھا چلتا ہوا آنے لگتا ہے۔ لویان ایک بار بھی دنگ دنگ کی طرف نہیں دیکھتا تو اس کے دماغ میں وہی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں اس ڈیزائنر کی کہ جو آپ کو پسند کرتا ہے اس کی ساری نظریں صرف آپ پر ہی ہوتی ہیں۔ وہ دنگ دنگ کے ساتھ مل کر ساری رسمیں تو کر رہا ہوتا ہے، مگر جب ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کا کہا جاتا ہے تو دنگ دنگ فوراً اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آتی ہے، مگر وہ اسے ہٹا دیتا ہے کہ مجھے ٹچ مت کرو۔ مگر دنگ دنگ پھر بھی زبردستی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ اگر تم دکھاوا ہی کر رہے ہو تو تمہیں صحیح طریقے سے کرنا ہوگا، مگر وہ پھر بھی اس کا ہاتھ چھڑا دیتا ہے یہ کہہ کے کہ بس بہت ہو گیا، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ یہ لوگ لویان کو کہتے ہیں کہ اس کے مین ہسبینڈ کو اسے ٹی پلانی ہے، تو لویان ہنسنے لگ جاتا ہے۔ یہ رولز ہوتے ہیں کہ لویان کو یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، مگر لویان منع کر دیتا ہے، تو وہاں پر دوسرے چیف دنگ دنگ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ کوئی بھی لڑکا یہ سب کچھ برداشت نہیں کرے گا۔ دنگ دنگ لویان کی خوشی کے لیے کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتا اسی وجہ سے اپنے رولز ہی بدلنے لگتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کو ٹی نہیں پلائے گا۔ تو وہاں کے چیف پھر سے شور شرابہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیوں تم اپنے رولز کیوں بدل رہی ہو۔ لویان کو ان کی یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اپنی پاورز کے ذریعے اس کا منہ ہی بند کرا دیتا ہے۔ دوسری ہی طرف ان لوگوں کی پکچر کا ٹائم ہوتا ہے اور پکچر لینے کے لیے انہوں نے مسٹر یا کو بلایا ہوتا ہے۔ لویان کو کیمرے کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہوتی تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو دنگ دنگ اسے بتاتی ہے کہ یہ کیمرہ ہے اور حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ ایسے بیہیو کیوں کر رہا ہے جیسے اسے کوئی نالج نہیں ہے۔ دنگ دنگ لویان کو بتاتی ہے کہ تصویر کھینچتے وقت تم اپنی آنکھیں بند مت کرنا کیونکہ اس کی فلیش لائٹ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، مگر لویان اس سے کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پر ہوں اور میں کسی کو بھی تمہیں ہرٹ کرنے نہیں دوں گا۔ دنگ دنگ فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس سے لویان کا سارا دماغ دنگ دنگ پر چلا جاتا ہے کہ تم مجھے ٹچ کیوں کر رہی ہو، اور پکچر میں بھی وہ دنگ دنگ کی طرف دیکھتا ہوا ہی آتا ہے۔ یہاں ان کی ڈرنک پینے کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ سارے چیف لویان کو ڈرنک پینے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر لویان تو ان کی بات سننے کے بجائے ان کی طرف ایک بار اسمائل کر کے بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ دنگ دنگ آ کر لویان کو سمجھاتی ہے کہ اگر تم ڈرنک نہیں پی سکتے تو کم از کم ان کی طرف اسمائل کر کے ہی دیکھ لو، میری عزت رکھ لو، کیونکہ یہ سارے ہمیں پیسے دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کی اس طریقے سے ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ دنگ دنگ کہتی ہے کہ اگر تمہیں اسمائل کرنا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دیتی ہوں۔
اور اسے اسمائل کرنا سکھانے لگتی ہے۔ دنگ دنگ سمجھ جاتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ تو اسمائل نہیں کرنے والا، تو اب اسے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو وہ وہاں سب چیف کو ایسے ہی دکھانے کے لیے کہنے لگتی ہے کہ لویان کبھی بھی ڈرنک نہیں پیتا، مگر آپ سب کی رسپیکٹ کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اور اس کا منہ صاف کرنے لگتی ہے۔ دنگ دنگ جانتی ہے کہ لویان تو کبھی ڈرنک پیتا نہیں ہے، اس لیے وہ ابھی بھی نہیں پیے گا، اسی لیے وہ اس کی جگہ خود ڈرنک پینے لگتی ہے، جبکہ وہ خود گھر سے سوچ کر آئی تھی کہ وہ ڈرنک نہیں پیے گی، اور یہاں وہ سب کے ساتھ ڈرنکس پینے لگ جاتی ہے۔ زن لویان کو سمجھاتا ہے کہ اگر دنگ دنگ اسی طرح ڈرنک پیتی رہے گی تو اس کی باڈی کے لیے اور اس کی روح کے لیے یہ سب ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر لویان فوراً دنگ دنگ کو روکتا ہے ڈرنک پینے سے۔ تو سارے چیف لویان پر آ جاتے ہیں کہ لویان کو ڈرنک پینی ہی ہوگی، مگر زن ان سب کو روکتا ہے کہ وہ کبھی ڈرنک نہیں پیتا۔ صرف زن ہی نہیں، دنگ دنگ بھی لویان کی سائڈ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے بلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں کی چیف ہوں اور میں نے کہا ہے کہ میں لویان کی جگہ پیوں گی۔ دنگ دنگ جیسے ہی ڈرنک پینے لگتی ہے، لویان اس کے ہاتھ سے ڈرنک چھین کر خود پی لیتا ہے اور ڈرنک کی بوٹل ہی توڑ دیتا ہے تاکہ کوئی بعد میں ڈرنک پینے کو کہے ہی نہ۔ دوسری ہی طرف بیزی کو کوئی کیل مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی رسیاں کھول لیتا ہے۔ دروازہ تو بند ہوتا ہے، مگر بیزی کو اپنا ڈاگ مل جاتا ہے اور وہ اس ڈاگ کو اپنے ساتھیوں کو بلانے کو کہتا ہے۔ دوسری ہی طرف دکھاتے ہیں کہ ویڈنگ ختم ہو جاتی ہے، یہ دونوں روم میں آ جاتے ہیں، مگر سارے چیف کان لگا کر ان کے روم کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ لویان دنگ دنگ سے کہتا ہے کہ جا کے تم سو جاؤ، مگر وہ سوتی نہیں ہے بلکہ جا کے بیڈ ہلانے لگتی ہے۔ لویان اس کی اس حرکت پر کہتا ہے کہ تم کر کیا رہی ہو؟ دنگ دنگ کہتی ہے کہ اگر میں نے ایسے پریٹینڈ نہ کیا کہ ہمارے بیچ میں کچھ ہوا ہے، وہ سارے چیف مجھے نیچا دکھائیں گے، صرف مجھے ہی نہیں میرے اسٹرانگ ہولڈ کو بھی نیچا دکھائیں گے، تو یہ لوگ مجھے اور میرے لوگوں کو بلے کریں گے اور میرے اسٹرانگ ہولڈ پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہی دنگ دنگ ایسے پریٹینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کے بیچ میں کچھ ہوا ہے، یہ بات سن کے لویان دنگ دنگ کی مدد کرنے لگتا ہے، جس سے ان سب کو یقین آ جاتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لویان دنگ دنگ سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لویان کہتا ہے کہ وہ تو پوری ہو گئی نا، کوئی اور خواہش؟ دنگ دنگ کہتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہے۔ یہاں یہ دونوں دوبارہ ڈرنک پینے لگ جاتے ہیں اور دنگ دنگ کافی ڈرنک پی چکی ہوتی ہے، اس لیے اس کے قریب آنے لگتی ہے اور ایک دم سے وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ ڈاگ بیزی کے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان سب کو بیزی کے پاس لے کر آ جاتا ہے۔ بیزی بنا کچھ سوچے بس دنگ دنگ کے پاس جانے کی کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری ہی طرف دنگ دنگ ڈرنک ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ اس کے گلے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اسے ہٹا رہا ہوتا ہے، مگر لویان کی شرٹ دنگ دنگ کے بالوں میں اٹک جاتی ہے۔ وہ اپنی شرٹ کو نکالنے کے چکر میں دنگ دنگ کے پاس آتا ہے تو دنگ دنگ اسے غلط سمجھنے لگتی ہے اور خود اس کے ساتھ رومانٹک ہونے ہی لگتی ہے کہ اتنے میں اس سے اپنے لوگوں کی آواز آتی ہے کہ کچھ برا ہو گیا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر آ کر چیک کرتی ہے تو بہت سارے لوگ اسٹیچو بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دہائی کہتا ہے کہ ڈرنک پینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد یہ لوگوں کا حال ایسا ہو گیا۔ وہاں کے سارے چیف دنگ دنگ پر الزام لگانے لگتے ہیں کہ شاید تم نے ہی کوئی سازش کی ہے ہمارے خلاف تاکہ تم ہمارے اسٹرانگ ہولڈ پر قبضہ کر سکو، مگر دنگ دنگ انہیں منع کرتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور سارے دروازے بند کرنے کو کہتی ہے۔ جن لوگوں کو چیک کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں، مگر ایک دم سے ہی وہ سارے لوگ، وہ سارے اسٹیچو مونسٹر میں تبدیل ہونے لگتے ہیں اور وہ اٹھ کر جیسے ہی دنگ دنگ پر حملہ کرتے ہیں، لویان اسے بچانے کے لیے آ جاتا ہے اور لویان ان کی آنکھوں کا کلر اور ان کی شکلیں دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی اسپرٹ کنال والے ہیں جو اس سے پہلے بھی ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پورے اسٹرانگ ہولڈ میں ہلچل مچ جاتی ہے اور سب لوگ ان مونسٹرز کو مار رہے ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ مونسٹر مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے۔ اتنے میں وہاں پر بیزی بھی پہنچ جاتا ہے۔ لویان سمجھ جاتا ہے کہ یہ سارے مونسٹرز اتنی آسانی سے نہیں مرنے والے، اس کو اپنی پاورز ہی یوز کرنی پڑے گی، اسی لیے وہ دنگ دنگ کو بیزی کے ساتھ باہر جانے کا کہتا ہے کہ تم یہاں سے باہر جاؤ، مگر دنگ دنگ لویان کو اکیلا چھوڑ کر جانے پر نہیں مان رہی ہوتی۔ لویان اسے کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی میجک ہے، میرے پاس اپنا طریقہ ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ دنگ دنگ وہاں سے جانے کے لیے مان ہی نہیں رہی ہوتی۔ اتنے میں جیسے ہی وہ مونسٹر اسے مارنے کے لیے آتا ہے تو لویان اسے مارنے کے لیے اپنی پاورز یوز کر لیتا ہے۔ دنگ دنگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور بیزی کو موقع مل جاتا ہے لویان کی برائی کرنے کا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ آرڈینری انسان نہیں ہے۔ لویان سب انسانوں کو اس جگہ سے جانے کا آرڈر دے دیتا ہے اور خود اکیلا ان سارے مونسٹر سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ وہاں سب کے سامنے لویان کی پاور شو ہونے لگ جاتی ہے
اور وہ ان مانسٹرز کو روکنے کے لیے یہاں تک کہ درخت کو بھی اپنی پاورز کے ذریعے اٹھا لیتا ہے اور ان سارے مانسٹرز کو وہیں بند کر دیتا ہے۔ سب دیکھ کر حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا چیز، کہ اتنے میں لویان کا انکل اسے لیجنڈری اسپرٹ ہنٹر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ بہت ہی اسکلفل اسپرٹ ہنٹر ہے جس نے اسپرٹ کنال والوں سے لوگوں کو بچایا ہے، اور وہ اسے ہی اپنا رکشک سمجھنے لگتے ہیں، اور اس سے لویان کو اپنی پاورز کے بارے میں اور اپنے بارے میں ایکسپلین کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا اور خود ہی بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ دوسری ہی طرف دکھاتے ہیں کہ صبح ہو جاتی ہے اور کسی بھی چیف کو واپس نہیں جانے دیا جا رہا ہوتا۔ یہاں بیزی کو لویان پر شک ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ اسے مونسٹر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس ساری سازش کے پیچھے لویان کا ہاتھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بیزی اس بیس پہ یہ سب کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ جب کل اس نے اسے گن شاٹ ماری تھی تو اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ لویان بچ کیسے گیا، اور اس نے ایک ہی ہاتھ کے اشارے سے ہی اسے دوسری ہی جگہ پر بھیج دیا۔ اس سے لویان پر پورا شک ہوتا ہے۔ دوسری ہی طرف دنگ دنگ کا انکل اور داہی دنگ دنگ کو منا رہے ہوتے ہیں کہ وہ لویان کو جا کر منائے، اس سے بات کرے کہ وہ اس کے ساتھ ان سارے چیف کے پاس جائے اور اسپرٹ کنال والے جو وہاں بند ہیں ان کا بھی کام تمام کرے، کیونکہ صرف وہی کر سکتا ہے۔ دنگ دنگ کے فادر نے اسے کہا ہوتا ہے کہ اس کا بلڈ اسپرٹ کنال والوں کو دور کر سکتا ہے، تو وہ خود ان کو مارنے کے لیے جانے لگتی ہے، مگر داہی اسے روکتا ہے کہ یہ کام تم اکیلے نہیں کر سکتی۔ دنگ دنگ کو اپنے اسٹرانگ ہولڈ کے لیے اسے بچانے کے لیے لویان کو منانے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے، اور جیسے ہی دنگ دنگ روم میں آتی ہے تو کمرے کا تو لک ہی چینج ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ لویان کو اسپرٹ ہنٹر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اپنا رکشک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے روم میں قیمتی سے قیمتی چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے دنگ دنگ حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ انکل کے پاس اتنی یونیک چیزیں ہیں کہ جسے بیچ کر پیسے کما سکتے ہیں، مگر وہ پھر بھی سارے کام مجھ سے ہی کروائیں گے۔ لویان اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ کر کیا رہی ہے۔ اتنے میں دنگ دنگ کا پیر پھسلتا ہے اور وہ لویان کی طرف آ کے گرتی ہے۔ لویان کو فوراً موقع مل جاتا ہے اسے تنگ کرنے کا اور اس سے کہتا ہے کہ اب تمہیں میری اتنی بھی عزت نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اسے مساج دے رہی ہوتی ہے اور اسے کھانا بھی دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ دنگ دنگ کا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ اسے منائے اور اپنے ساتھ نیچے لے کر چل سکے۔ دنگ دنگ جب لویان سے کہتی ہے کہ تم بھی مجھے یہ ٹرک سکھاؤ، یہ اسپرٹ ہنٹر والی میجک سکھاؤ، تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں سکھانے بیٹھ گیا تو پھر تمہارے مین ہسبینڈ کو ٹی کون پلائے گا، سب کی خدمت کون کرے گا؟ وہ فوراً اس کی ٹانگ کھینچنے لگتا ہے۔ دنگ دنگ فوراً کہتی ہے کہ میں کروں گی یہ سب، اور کون کرے گا، یہ سب کچھ میں کروں گی۔ اور جب دنگ دنگ لویان کو ان مانسٹرز کو مارنے کا کہہ رہی ہوتی ہے اور نیچے چلنے کا کہہ رہی ہوتی ہے تو وہ منع کر دیتا ہے کہ تمہیں ان سب چکروں میں پڑنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ان مانسٹرز کو ان کی جگہ پر واپس چھوڑ دیتے ہیں، وہ اب کچھ نہیں کریں گے۔ اس کی یہ بات سن کر دنگ دنگ کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ مانسٹرز دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ دنگ دنگ کہتی ہے کہ تم صرف شکل سے ہی کولڈ لگتے تھے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم دل سے بھی کولڈ ہو۔ اور جیسے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے لویان کو کچھ احساس ہوتا ہے اور وہ اسے روکتا ہے، اور ایک دم سے وہ پلٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نیچے چلوں گا، کیونکہ دنگ دنگ اسے ان مانسٹرز کو مارنے کا کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کی جڑیں ہی ختم کر دو کہ وہ دوبارہ واپس نہ آئیں، مگر وہ اس کو اس کے کلوتھس اتارنے کو کہتا ہے۔ دنگ دنگ ڈر جاتی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور باہر اس کا انکل اور دہائی دونوں ہی کمرے کے باہر بیٹھ کے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیچاری کو کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ دنگ دنگ اسے یہ سب کچھ بعد میں کرنے کو کہتی ہے اور پہلے اسے نیچے جا کر اس کے ساتھ چلنے کو کہتی ہے، مگر لویان کہتا ہے کہ نہیں، ابھی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ دنگ دنگ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے لویان کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کی بات کو مان لیتی ہے اور اپنے کپڑے نکالنے لگتی ہے۔ دنگ دنگ کے کپڑے چمک رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بالوں میں جو پن ہوتی ہے اس میں بھی کچھ دھوئیں جیسا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ دھوئیں والا شخص تھا۔ لویان سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اسی وجہ سے وہ اسے یہ کرنے کو کہتا ہے۔ اس سے وہ نکل ہی نہیں رہے ہوتے کیونکہ ڈریس کافی ہی ٹائٹ ہوتا ہے، تو لویان اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آنے لگتا ہے۔ وہ اسے روکتی بھی ہے، پھر بھی وہ اس کی نہیں سنتا اور اس سے بتاتا ہے کہ تمہارے ڈریس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ یہ بات سن کر حیران ہو جاتی ہے اور یہیں ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تو گائز آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ گائز فار دا سپورٹ۔